الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وصالت نیوز میں چودھری عبدالقیوم کی طرف سے آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی شبلی فراز کو وفاقی وزیر اطلاعات بنا دیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم کی مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ جنرل عاصم محمود باجوہ کو وزیر اعظم کا مشیر اطلاعات مقرر کیا گیا ہے۔ جنرل عاصم محمود باجوہ اس سے قبل آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر بھی فرائض انجام دے چکے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا عہدہ کافی دیر سے خالی تھا۔ شبلی فراز کی وہاں پر تعیناتی ایک مناسب اقدام ہے جس سے وزارت کی کارکردگی یقینی طور پر بہتر ہوگی، لیکن دوسری طرف جو وزیر اعظم کی مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان تھیں، جو ایک سال سے اس عہدے پر کام کر رہی تھیں، انہیں ہٹانے کی کوئی وجہ نہیں بیان کی گئی۔ لیکن یہ واضح ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان ڈاکٹر فردوس اعوان کی کارکردگی سے مطمئن ہوتے اور ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی شکایات نہ ہوتی تو انہیں عہدے سے نہیں ہٹایا جاتا۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کی مشیر اطلاعات سابقہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان پر سرکاری اشتہارات پر 10% کمیشن لینے کے الزامات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان پر کئی الزامات ہیں کہ انہوں نے اپنے پروٹوکول میں 3-4 گاڑیاں رکھی ہوئی تھی، سٹاف زیادہ رکھا ہوا تھا، سیکورٹی کے ملازم زیادہ رکھے ہوئے تھے، اور میرے علم میں یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے پی ٹی وی کے کئی ملازمین کو اپنے گھر سیالکوٹ میں جو ان کا گاؤں ہے کوبے چک، وہاں پر رکھا ہوا تھا اور ان سے اپنے نجی جو کام تھی وہ لیتی تھی۔ اس طرح کے دیگر بھی کئی الزامات ہیں کہ وہ اپنی مشیر اطلاعات کے طور پر اپنی کارکردگی نہیں بنا سکی، ان کی کارکردگی بہتر نہیں رہی، اور دوسرے وزیر اعظم بھی ان سے اس بات سے خفا رہتے تھے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 5-6 مہینے پہلے وزیر اعظم عمران خان ایک جگہ خطاب کر رہے تھے تو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے ان کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان کو پیچھے جانے کا کہہ دیا، بلکہ اس موقع پر سیکورٹی اداروں نے کہ جو اہلکار ہیں انہوں نے ڈاکٹر فردوس کو پکڑ کر سٹیج سے پیچھے لے کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے انہی دونوں کے دوران پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ایک ٹویٹ کیا، جسے متعلقہ وزارت نے نوٹس لیا اور ان سے وضاحت مانگی، اور آخرکار ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو وہ ٹویٹ بھی واپس لینا پڑا۔ اس طرح کی کافی باتیں ہیں، بلکہ کہ پچھلے دنوں انہوں نے اپنا جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں سید مراد علی شاہ، ان کے بارے میں بھی وہ نامناسب باتیں کہی تھیں۔ تو حالانکہ ان کا جو منصب تھا وہ یہ تقاضا کرتا تھا کہ وہ اپنی حکومت کی کارکردگی کو عوام کے سامنے ہائی لائٹ کریں، حکومت کی کارکردگی کو عام کریں،
لیکن وہ حکومت کی کارکردگی بتانے میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں رکھتی تھی، بلکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ اپوزیشن پر جتنے زیادہ الزامات لگائیں، اپنے توپوں کی گولہ باری جتنی زیادہ اپوزیشن کی طرف کریں گے تو ان کی نوکری پکی ہوگی۔ لیکن دیکھا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان ایسی چیزوں کو کوئی مناسب خیال نہیں کرتے، لیکن ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے بطور مشیر اطلاعات اپنی جو سب سے زیادہ کارکردگی ہے وہ یہ رکھی کہ انہوں نے اپوزیشن خاص طور پر مسلم لیگ نون کی طرف بہت زیادہ الزامات لگائے، ان پر کیچڑ اچھالا گیا، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی فیملی کو ہٹ کیا گیا، ان کے ایک ساتھی رانا ثناء اللہ کو بہت زیادہ انہوں نے زچ کیا، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی ڈاکٹر فردوس اعوان کی یہ جو گولہ باری ہے اس سے محفوظ رہی، کیونکہ وہ ان کی ہمدردیاں اس پارٹی کے ساتھ تھیں، کیونکہ وہ اس پارٹی میں بھی رہیں۔ تو یہ اس طرح کی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی شخصیت کو متنازع بھی بناتی رہیں اور ان کی کارکردگی ناقص ہوتی رہی۔ تو اس کے علاوہ وہ اپنے حلقے میں بھی اب وہ مقبولیت نہیں رکھتی، کیونکہ انہوں نے بطور مشیر اطلاعات پی ٹی آئی میں کہ جو مقامی گروپ ہے، مقامی پر تنظیم ہے سیالکوٹ میں، اس میں بھی باقاعدہ طور پر گروپ بندی کی، بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے مقامی صحافیوں میں تفریق اور تقسیم پیدا کی اور باقاعدہ طور پر گروپ بندی قائم کر دی، حالانکہ ان کا منصب یہ کہتا تھا کہ وہ صحافیوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو دور کریں اور انہیں متحد کریں، ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں اور سیالکوٹ پریس کلب کو جو سیل ہو چکا ہے اسے ڈی سیل کرواتی ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، صحافیوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دی، بلکہ اپنی پریس کانفرنس میں اپنے چند مخصوص من پسند صحافیوں کو بلاتی اور انہی کو وہ پریفرنس دیتی۔ اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کچھ چند صحافیوں کو پی آئی ڈی محکمہ اطلاعات حکومت پاکستان کے ایکریڈیٹیشن کارڈ بھی بنوا کر دیے، جو کہ حالانکہ ان کا استحقاق نہیں بنتا تھا، لیکن انہوں نے صحافیوں کے درمیان خلیج کو وسیع کرنے کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ انہوں نے جب وہ پیپلز پارٹی میں تھی اس وقت بھی کرپشن کی، ان پر بے نظیر ٹرانسپورٹ کی بسیں خرد فروخت کرنے کا مقدمہ بھی درج ہے، جو نیب کے پاس ہے۔ یہ معاملہ بھی وہ چونکہ حکومت میں داخل ہو چکی تھی، کوئی تھوڑا سارا سردخانے میں تھا، اب یقینی طور پر نیب اپنا کام کرے گا، وہ اس بارے میں بھی تحقیقات کرے گا، اور جو ابھی ان پر الزامات آئے ہیں، بہت زیادہ الزامات ہیں، بلکہ مجھے یاد ہے کہ حالیہ دنوں میں یہ ایک الزام سامنے آیا تھا کہ انہوں نے اپنے بانجے کو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ایک مطلب کوئی کافی اہم پوسٹ پر بھرتی کروایا ہے، میرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ یہ اس طرح کی اور بھی بہت چیزیں ہیں۔ انہوں نے جو حکومت کا عہدہ تھا اس سے حکومت کو خدمت کرنے کی بجائے، عوام کی خدمت کرنے کی بجائے، اپنی پارٹی کی خدمت کرنے کی بجائے انہوں نے تمام تر اختیارات اپنی ذات کے لیے استعمال کیے
اور اپنی حکومت کی پروجیکشن کرنے کی بجائے اپنی ذاتی پروجیکشن پر زیادہ توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ 1 سال کے اندر ہی وہ حکومت سے فارغ ہو گئی ہیں، اور اب ان کے لیے جب وہ سیالکوٹ میں آئیں گی اپنے حلقے میں اور اب پارٹی کے اندر بھی انہیں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان، پائندہ باد، پاک فوج۔